اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت خوب بتلائی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی حقیقت سے بے خبر رہا اور اس سے دھوکہ کھا گیا اور اس پہ فریفتہ ہو گیا تو ساری برائیوں کی جڑ یہی تو ہے، پھر ساری برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی جاہ، دنیا کا مال، دنیا کی زمین، دنیا کا زر زمین زن، ہاں، سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ زر زمین زر، سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ جاہ، شہرت، عہدے، منصب، یہ سارے فساد کی بنیاد ہے۔ دنیا ہی تو ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت خوب بتلائی ہے۔ کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو مختلف انداز سے مثال دیا کرتے۔ راستے میں گزر رہے ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، جس کی ہڈیاں، جس کا گوشت کا حصہ، جس کے جسم کے بال بکھری ہوئی ہیں، جسم سے علیحدہ ہیں۔ فرمایا کہ اسے کون اپنے گھر میں لے جائے گا؟ کہ یا رسول اللہ، اس کو، بدبودار کو، حرام چیز کو، مری ہوئی ہے، اسے کون اپنے گھر میں لے کے جائے گا؟ فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے ہاں اتنی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید ہے۔ کوئی جیل میں رہنے والا کتنا ہی وی آئی پی اور تمام سہولیوں سے میسر ہونے کے باوجود بھی جیل میں رہنے والا چاہتا ہے گھر چلا جاؤں، اگرچہ اس کا گھر چھوٹا ہے، جیل میں اسے ساری تعلقات کی وجہ سے سہولیات میسر ہیں، لیکن پھر بھی اس کی چاہت ہے گھر جاؤں، یہاں سے گھر جاؤں۔ تو فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کیسا بھی خوشحال کیوں نہ ہو، اگر دنیا کی حقیقت سمجھتا ہے اور کل کی زندگی کی حقیقت سے باخبر ہے تو اس کی آرزو ہے اپنے گھر جاؤں۔ گھر وہ ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت خوب کھولی ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے دنیا تو کتنی بن سور کے کیوں نہ آئے، میں تو اسے دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے کب کس سے وفا کی ہے، تو نے کب کس سے وفا کی ہے، کس کے ساتھ رہی ہے، اتنا اکٹھا کیا، اتنا مال کیا، اتنا سب کچھ بنایا، لیکن لمحے کی بات ہے دنیا اسے اپنے تمام تر سامانوں سے اٹھا کر من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آ جاتی۔ اللہ نے بھی اسی طرح اس کو مختلف مثالوں سے سمجھایا، فرمایا دیکھو آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین کا سبزہ ہرا بھرا ہوتا ہے، خوب کھیتی نکلتی ہے، کھیتی کا مالک اب مطمئن ہوتا ہے کہ اب تو میں اس کو کٹائی کروں گا اور مجھے اس پہ اب پورا قابو اور قدرت حاصل ہو گئی۔ اچانک رات کو یا دن کو کوئی حادثہ آتا ہے اور وہ کھیت ایسا چٹیل ہو جاتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں فلاں تھا نا بھائی، ایک وقت آتا ہے زبان تو کیا دل و دماغ سے بھی نکل جاتا ہے، کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا، ختم ہو گیا، زبانوں سے تذکرے مٹے، دماغ سے اس کا اثر مٹا، تو ایسے جیسے یہاں تھا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اسی طرح انسانی زندگی ہے، یہ دنیا ہے کہ بظاہر بڑا خوشنما لگتا ہے، وہ کھیت بڑا ہرا بھرا اور زمین اپنی پوری زیبائش اور خوبصورتی حاصل کر لیتی ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی حادثہ آ جائے، آفت آ جائے تو ایسا جیسے یہاں کچھ تھا ہی کوئی نہیں، یا پتہ نہیں کیا تھا، کون سا کھیت لگا ہوا تھا، گندم کا تھا، مکئی کا تھا، کون سا کھیت لگا ہوا تھا۔ تو اسی طرح اس انسانی زندگی ہے، بڑا شہرہ ہوتا ہے، بڑا نام ہوتا ہے، بڑے تذکرے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے لوگ اس کے تذکرے چھوڑ دیتے ہیں اور دل و دماغ سے اس کا تأثر ہی مٹ جاتا ہے۔
فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے.